قادر کی قدرت سے فطرت بنے، نہ رسم نہ رواج، نہ ناز نہ ساز باز سے، مقدر والے دائرے میں غبارے ہیں، تقدیر کو ہی تنقید ہو مزید بھید کے بھرم سے، بھرا جتنا بڑا سورج اتنی بڑی زمین، کتنی تیزی ہوا میں ہے سورج بے خبر اپنی خاصیت سے، لائلم رہی زمین اپنی زرخیزی سے، نامعلوم خودی سے زمین خود کا نہ جانے ڈھنگ، رنگ سے اپنی تیزی سے ہوا بتائے زمین تیرا رنگ پیلا ہے، زمین ہوا کا رنگ بتائے تیرا رنگ ہرا سے سبز، تصوف اور سائنس ہے کھجور، تربوز، خربوزہ اور دیگر پھل، سبزیاں، اناج، درخت، پھول اور پودے سب اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی نشو و نما، پرورش، پانی اور دیکھ بھال کن کن ذرائع سے ہو رہی ہے۔ سورج کی تپش، گرمی اور روشنی کو یہ خبر ہی نہیں کہ اس کی شعاؤں سے زمین اور دھرتی کو زندگی ملی ہے۔ زمین یہ جانے بغیر کہ اناج کو آکسیجن، کیلشیم، نائٹروجن گیس، فاسفورس اور دیگر غذائی اجزاء سورج ہی سے حاصل ہوتے ہیں، مگر خود زمین اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ اہم عناصر کی فہرست: سورج کی تپش اور گرمی، پھل، پھول، سبزی اور اناج، درخت، بیل اور پودے، سورج کی کرنیں اور جڑی بوٹیاں۔ زمین کا رنگ پیلا ہے۔ 3 ہوا ہرا، سبز کا رنگ۔ زمین کو پتہ ہی نہیں کہ پانی اس کے لیے کیا ہے۔ سائنس کی نظر میں، سائنس کا تجربہ اور مشاہدہ ہی علم کی بنیاد ہے۔ مشاہدہ، دیکھنا اور باریکی سے عین الیقین سمجھ لینا، یہ سب کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس کی نظر میں، سائنس کا تجربہ اور مشاہدہ ہی علم کی بنیاد ہے۔ مشاہدہ، دیکھنا اور باریکی سے عین الیقین سمجھ لینا، یہ سب کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ مجاہدہ، وہ جس فروٹ اجنس کو کھا لینا اور اس سے بھوک کے علاوہ زندگی میں مفید فوائد، ان سب چیزوں سے ہر طاقت، منفعت اور قوت مدافعت صرف انسان مجاہدے ہی سے مستفید حاصل کرتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ یہ پھل کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر یہ سب موجود ہے۔ سائنسی تجزیہ: ہوا کی کارکردگی، زمین کی کارکردگی، سورج کی کارکردگی، پانی کی کارکردگی۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہم صرف کچھ فیکٹس یا روایتی معلومات نہیں دہرائیں گے۔ ہم ذرا گہرائی میں جا کر یہ دیکھیں گے کہ سائنس اور روحانیت کا یہ جو بظاہر الگ لگنے والا راستہ ہے، یہ دراصل ایک جگہ کیسے ملتا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہاں، اور ہمارے سامنے 2 انتہائی فکر انگیز تحریریں ہیں، دی انر لائٹ آف اسپرچوئل سرٹنٹی اور دی سائلنٹ الکیمی آف نیچر اینڈ سائنس۔ صحیح۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ایک مفکر اور فلسفی کی طرح ان تحریروں کے پیچھے چھپے اس مخفی پیغام کو کھوجیں جو تصوف، سائنس اور انسانی وجود کے انتہائی پیچیدہ تعلق کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور اس سفر کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں۔ پچھلی باتوں سے جوڑ کر۔ جی بالکل، اگر ہم پچھلے صفحات کے خیالات کو آج کے موضوع سے جوڑیں تو تسلسل کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم نے پہلے تصوف کی بنیادوں پر بات کی تھی۔ ہاں، کہ یہ کیسے شروع ہوا۔ کی گئی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے شروع ہوا اور ان کی زندگی میں ہی اس کی عملی تفسیر موجود تھی۔ صحیح۔ پھر یہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، صحابہ کرام اور ائمہ دین کے ذریعے پوری دیانتداری سے آگے بڑھا۔ آج کا یہ موضوع اسی تسلسل کو ایک نئے اور حیران کن رخ کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی وہ سائنسی رخ؟ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ تصوف محض چند روایات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے سائنسی اور تکوینی حقائق کو سمجھنے کی ایک بہت بڑی روحانی کھڑکی ہے۔ چلیں اس بات کو ذرا کھولتے ہیں۔ تحریر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی دی گئی ایک بڑی کمال کی مثال موجود ہے۔ انہوں نے کائنات کے اس خودکار نظام کو سمجھانے کے لیے سورج اور زمین کی مثال دی ہے۔ بڑی گہری مثال ہے وہ۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور پوری کائنات پر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔
مصنف کے مطابق ان کرنوں میں زندگی بخشنے والے عناصر اور کیمیائی اجزاء شامل ہیں، جیسے آکسیجن، کیلشیم، نائٹروجن، فاسفورس۔ صحیح۔ اب زمین پر ایک خربوزے کی بیل لگی ہے، تربوز ہیں، سیب اور کھجور کے درخت ہیں، یہ سب اس دھوپ اور مٹی سے خوراک لے کر نشوونما پا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے کہ یہ تمام چیزیں اس پورے عمل سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ مطلب سورج کو یہ خبر نہیں کہ خربوزہ اس کی تپش سے کیا حاصل کر رہا ہے، اور درختوں کو یہ شعور نہیں کہ ان کے اندر یہ مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنا بڑا کیمیائی عمل ہو رہا ہے اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس ساری بحث میں جو سب سے زیادہ حیران کن اور گہرا نقطہ ہے وہ یہی بے خبری ہے۔ مصنف دراصل اس خاموش سائنسی عمل کے ذریعے اس قادر یعنی خالق کی قدرت کو ثابت کر رہا ہے۔ اگر ہم ایک دانشور یا فلسفی کی عینک سے اس کائنات کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی سائنسی لیبارٹری ہے، بالکل ایک بے پایہ لیبارٹری۔ اور یہ لیبارٹری ایک مقدر والے دائرے میں نہایت نظم و ضبط سے کام کر رہی ہے۔ لیکن اس پوری کائنات کے پاس اپنی تمام تر وسعت کے باوجود خودی یعنی اپنا کوئی شعور نہیں ہے، سیلف اویئرنس نہیں ہے۔ ہاں، سورج ایک بہت بڑا نیوکلیئر ریاکٹر ہے، اس میں بے پناہ تپش ہے، لیکن وہ اپنی اس طاقت سے ناواقف ہے۔ اسی طرح زمین کو اپنی اس بے پناہ زرخیزی کا کوئی شعور نہیں ہے جو اربوں انسانوں اور جانوروں کو پال رہی ہے۔ صحیح۔ ہوا میں طوفانوں جیسی تیزی ہے، لیکن ہوا خود اس سے بے خبر ہے۔ مصنف اسی کو فطرت کی بے خبری کہتا ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فطرت بڑی ذہین ہے۔ لیکن مصنف نے اس بے خبری کو سمجھانے کے لیے ایک اور بڑا دلچسپ استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہوا زمین کو بتاتی ہے کہ تیرا رنگ پیلا ہے، اور زمین ہوا کو بتاتی ہے کہ تیرا رنگ ہرا یا سبز ہے۔ جی، یہ تھوڑا سا الجھا دینے والا تصور ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہیں مگر پہچان نہیں ہے؟ بالکل۔ اس استعارے کا مخفی پیغام یہی ہے کہ یہ عناصر صرف ایک دوسرے کے ظاہری اثرات محسوس کر رہے ہیں، لیکن اپنی اصل حقیقت اور اپنی نامعلوم خودی سے ناواقف ہیں۔ یعنی وہ بس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ہاں، زمین کو یہ تک نہیں معلوم کہ پانی اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاموش کیمسٹری کے تحت کام کر رہی ہیں۔ ان کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے، کوئی ساز باز نہیں ہے، یہ ایک مقدر والے دائرے کے اندر مقید ہے۔ یہ تمام مظاہر فطرت اپنی انفرادی حیثیت میں محض ایک غبارے کی مانند ہے جنہیں ایک تقدیر کے تحت اڑایا جا رہا ہے۔ ان کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اور یہی وہ موڑ ہیں جہاں سائنس اور تصوف کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہاں مجھے آپ کو تھوڑا روکنا پڑے گا، سائنس اور تصوف کا ملاپ، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ سائنس لیبارٹری کے تجربات کا نام ہے اور تصوف خانقاہوں کا۔ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف۔ تحریر میں بھی یہ ذکر ہے کہ سائنس صرف تجربہ اور مشاہدہ کرتی ہے اور اسے عین الیقین کا درجہ دیا گیا ہے۔ تھوڑا رکتے ہیں، یہ عین الیقین کیا ہے؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تصوف کی زبان میں درجات یقین کے 3 بڑے پیمانے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنسدان ہوا، زمین، سورج اور پانی کی کارکردگی کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ خوردبین سے دیکھتے ہیں، کیمیائی تجزیہ کرتے ہیں اور نتائج نکالتے ہیں۔ صحیح۔ جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے تجربہ گاہ میں دیکھ کر ثابت کرتے ہیں وہ عین الیقین ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی سچائی۔ یہ وہ درجہ ہے جسے ہر وہ شخص دیکھ سکتا ہے جس کے پاس سائنسی آلات ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مصنف یا رکتا نہیں ہے، وہ ایک تیسری آنکھ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ عام آنکھ یا سائنسی خوردبین نہیں ہے۔ تو پھر یہ تیسری آنکھ کیا دیکھتی ہے جو مائکروسکوپ نہیں دیکھ سکتی؟ یہ تیسری آنکھ دراصل روحانی مشاہدے کا نام ہے۔ یہ وہ نظر ہے جو اس پورے ظاہری نظام کا ایک باطنی حساب لگاتی ہے۔ باطنی حساب؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ دیکھتی ہے کہ سورج کی کرنوں میں محض کیلشیم یا فاسفورس نہیں تھا، بلکہ اس میں خالق کی ایک باطنی تاثیر بھی شامل تھی، اور مٹی کے اندر محض کیمیائی عناصر نہیں تھے بلکہ ایک مخفی مٹھاس چھپی تھی جس نے اللہ کے حکم سے مل کر اس خربوزے یا کھجور میں وہ مخصوص ذائقہ پیدا کیا۔
یعنی سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ عمل کیسے ہوا۔ بالکل، سائنس بتاتی ہے کہ عمل کیسے ہوا، لیکن یہ تیسری آنکھ بتاتی ہے کہ یہ عمل کس کے ارادے سے اور کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق تو سمجھ آ گیا، لیکن اس سارے کائناتی سیٹ اپ میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ تحریر میں ایک جگہ انسان کے مجاہدے کی بات کی گئی ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اب خربوزہ تو خود کچھ نہیں کر رہا، وہ تو بس بڑا ہو رہا ہے، تو اس میں انسان کا مجاہدہ یا اس کی جدوجہد کہاں سے آ گئی؟ اس سوال کا جواب ہی اس پوری بحث کی جان ہے۔ ذرا فلسفیانہ انداز میں غور کریں، کھجور، خربوزہ، سیب یا گندم، ان تمام چیزوں کو خود نہیں معلوم کہ ان کے اندر کتنی طاقت، قوت مدافعت، غذائیت اور راحت موجود ہے۔ ہاں، وہ تو بے خبر ہے۔ ان کا اپنا وجود ان کی اپنی ذات کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، یہ صرف اور صرف انسان ہے جس کے پاس شعور یعنی خودی ہے جو اس پھل کو کھاتا ہے۔ صحیح۔ انسان نہ صرف اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے بلکہ اس سے وہ تمام فوائد اور توانائیاں حاصل کرتا ہے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی کائنات کا یہ سارا اندھا اور بے خبر نظام دراصل انسان کے لیے ایک سٹیج تیار کر رہا ہے؟ بالکل، مصنف کا گہرا اور مخفی پیغام یہی ہے کہ کائنات کی ان تمام بے خبر اور اندھی طاقتوں کو انسان کے خدمت پر معمور کیا گیا ہے، اور انسان کی شعوری کوشش اس کا ان نعمتوں کو استعمال کرنا اور پھر ان سے حاصل ہونے والی توانائی کو اچھے یا برے کاموں میں لگانا، یہی دراصل انسان کا مجاہدہ ہے۔ کیا بات ہے! انسان کو شعور اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ان بے خبر طاقتوں کے درمیان رہتے ہوئے باخبر طریقے سے اپنی خودی کی تکمیل کرے۔ کائنات کی ہر بے جان اور جاندار شے انسان کے شعور اور اس کے ارتقاء کے لیے خام مال یا ایندھن کا کام کر رہی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ہر چیز کو صرف ڈیٹا، کیلوریز اور سائنس کی اینک سے دیکھتے ہیں تو مصنف کا یہ فلسفہ ہمیں ایک بالکل نئی جہت دے رہا ہے۔ بالکل دے رہا ہے۔ لیکن ایک عام انسان جو روزانہ پھل کھاتا ہے اور ایک صوفی جس کی وہ تیسری آنکھ کھلی ہے، ان دونوں کے سیب کھانے یا کائنات کو دیکھنے میں عملاً کیا فرق ہے؟ کیا صوفی کو اس میں کچھ الگ نظر آتا ہے؟ فرق اس یقین اور ادراک کا ہے جس مقام پر وہ صوفی کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایک عام انسان سیب کھاتا ہے تو اس کی توجہ صرف اس کے ذائقے، مٹھاس یا زیادہ سے زیادہ اس کے وٹامنز پر ہوتی ہے۔ ہاں، زبان سے شروع ہو کر پیٹ تک۔ بالکل، اس کا سفر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک صوفی یا روحانی طور پر بیدار انسان وہی سیب کھاتا ہے تو وہ سائنسی اور تکوینی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ اسے یہ ادراک ہوتا ہے کہ کروڑوں میل دور سورج کی تپش، بادلوں سے برسنے والا پانی اور مٹی کی تاریکی میں چھپے عناصر نے کس طرح ایک پوشیدہ حکم کے تحت مل کر اس پھل کو تیار کیا۔ وہ اس پورے سفر کو محسوس کرتا ہے۔ ہاں، وہ اس پھل میں صرف ذائقہ نہیں محسوس کرتا بلکہ وہ اس میں خالق کائنات کی کاریگری اور کلام الہی کی لذت اپنی روح میں محسوس کرتا ہے۔ وہ اس قدرت کے کرشمے سے باطنی طور پر محظوظ ہوتا ہے۔ گویا اس کا علم اب صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ اس کا ذاتی تجربہ بن چکا ہے۔ اور تحریر میں اسی مقام پر ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی تنقید یا فتووں کی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ پانچویں شخص والی بات۔ ہاں، وہاں ایک پانچویں شخص کا ذکر ہے جو شاید تنقید کرنے والے معاشرے کی علامت ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ صوفی دنیا کی باتوں سے اتنا بے نیاز کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کا مشاہدہ صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ حق الیقین پر مبنی ہے۔ حق الیقین؟ جی، ہم نے پہلے عین الیقین کی بات کی تھی جو لیبارٹری میں نظر آتا ہے۔ حق الیقین اس سے بھی اگلا درجہ ہے، یعنی سچائی کا وہ مقام جہاں انسان خود اس تجربے کا حصہ بن جائے۔ صحیح۔ جب ایک شخص نے حقیقت کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اسے اپنی روح پر محسوس کر لیا ہے تو دنیا کا کوئی بھی پانچواں شخص اگر اس پر تبصرہ کرے یا اپنی محدود اور ظاہری عقل سے اس پر شک کرے تو صوفی کے اندرونی یقین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی شک اسے ہلا نہیں سکتا۔ بالکل، اس کا باطنی یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بیرونی شور اس کی اندرونی خاموشی کو نہیں توڑ سکتا۔ یہاں مصنف نے دو بہت بھاری بھرکم اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس باطنی حالت میں صوفی چاہے وحدت الوجود کا نعرہ لگائے یا وحدانیت کا، وہ اپنی جگہ سچا ہے۔
یہ بہت اہم حصہ ہے اس تحریر کا۔ اس سے پہلے کیا ہم آگے بڑھیں، ذرا ان اصطلاحات کو آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ یہ وحدت الوجود اور وحدانیت کا کیا چکر ہے، اور کیا مصنف ان میں سے کسی ایک کی طرفداری کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت حساس اور فلسفے کی دنیا کا پیچیدہ ترین موضوع ہے۔ اگر ہم اس سے بہت ہی سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وحدانیت کا مطلب ہے اللہ کا ایک ہونا۔ یعنی خالق ایک ہے اور کائنات اس کی مخلوق ہے، دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ جبکہ وحدت الوجود اسلامی فلسفے کا وہ نظریہ ہے جس میں صوفی کو کائنات کی ہر شے میں صرف اور صرف ایک ہی وجود یعنی خالق کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اسی کا عکس ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے کہ کائنات کی اپنی کوئی الگ حقیقت نہیں، بلکہ سب کچھ اسی ایک ذات کا پرتو ہے۔ تو کیا یہ تحریر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا غلط؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ نہ تو ہم آج کی اس گفتگو میں اور نہ ہی وہ تحریر کسی مخصوص عقیدے، مسلک یا مکتبہ فکر کی تائید کر رہی ہے۔ صحیح۔ مصنف یہاں کوئی مذہبی فتویٰ نہیں دے رہا، بلکہ مصنف ایک بہت ہی گہری نفسیاتی اور روحانی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب کوئی انسان اس شدید روحانی اور وجدانی کیفیت سے گزرتا ہے، جب اس کی تیسری آنکھ کھلتی ہے، تو اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے اس ذاتی مشاہدے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک مختلف کیفیت میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر وہ کائنات کی ہر چیز میں رب کو دیکھ کر بے ساختہ وحدت الوجود کی بات کر دے، یا وہ وحدانیت پر قائم رہے، دونوں صورتوں میں اس کی نیت اور اس کا باطنی تجربہ سچا ہے۔ وہ الفاظ محض فلسفیانہ اصطلاحات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روح کی بے ساختہ پکار ہوتی ہیں۔ اس لیے دنیاوی ترازو جو صرف ظاہری عقل پر چلتا ہے، وہ اس باطنی تجربے کو محض اپنے پیمانوں پر تول کر رد نہیں کر سکتا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ظاہری بحثیں اور فتوے اس انسان کے لیے کتنے بے معنی ہو جاتے ہیں جس نے حقیقت کو خود محسوس کر لیا ہو۔ جی بالکل، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور اسے آج کی عام زندگی سے جوڑیں تو مصنف کی اصل فکر یعنی ان تمام صفحات کا حتمی نچوڑ کیا ہے؟ ہم آج کے اس دور میں جہاں ہر چیز کی سائنسی توجیہ مانگتے ہیں، اس فلسفے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس پورے مطالعے کا نچوڑ نکالیں اور ایک مفکر کی طرح مصنف کی اصل فکر کو سمجھیں تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا یہ سائنسی نظام جو بظاہر اندھا، خودکار اور میکینکی نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، سورج کا کیمیائی عمل، یہ سب ایک کامل، باشعور اور قادر مطلق ہستی کے کنٹرول میں ہے۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ حقیقی علم صرف کتابوں میں لکھی کیمسٹری یا فزکس کو رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ تو حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم یہ ہے کہ انسان فطرت کی اس خاموشی، اس بے خبری کے اندر رب کی عظیم صنائی کو دیکھنے کا ہنر سیکھے۔ کائنات کے ہر ذرے کو سائنس کے ساتھ ساتھ اس روحانی نظر سے بھی دیکھے۔ صحیح۔ اور جب انسان کائنات کی ان بے خبر طاقتوں سے ملنے والی نعمتوں کو اپنی شعوری زندگی میں استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے محض اپنا حق نہ سمجھے، بلکہ اس پر شکر گزار ہو کر اپنا وہ مجاہدہ پورا کرے جس کے لیے اسے یہ شعور دیا گیا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! کائنات کی ہر شے بے خبر ہے، مگر اپنے خالق کے حکم کی اتنی کامل اور بہترین تعمیل کر رہی ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ بالکل کوئی نقص نہیں۔ اور اسی بات سے ایک ایسا گہرا سوال جنم لیتا ہے جو شاید ان صفحات میں براہ راست تو نہیں لکھا، مگر اس سارے فلسفے کو سمجھنے کے بعد ہر سوچنے والے ذہن میں ضرور ابھرتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر کائنات کی ہر شے، یہ اربوں سال پرانا سورج، یہ تیز ہوائیں، یہ زمین، یہ درخت، اپنی خودی سے، اپنے ہونے کے احساس سے مکمل طور پر بے خبر رہ کر بھی مقدر کے دائرے میں اتنی کامل ہے، اپنا فرض اتنی خوبصورتی اور بغیر کسی بغاوت کے نبھا رہی ہے، تو کیا انسان کو دی گئی یہ خودی، یہ شعور، یہ میں کا احساس اور ارادے کی آزادی اس کے لیے ایک عظیم انعام ہے؟ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ یا در حقیقت یہ ایک بہت بڑا، بہت کٹھن اور کڑا امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس میں انسان کو مکمل طور پر باخبر رہتے ہوئے اپنے آزاد ارادے کے ساتھ بالکل اسی طرح سر تسلیم خم کرنا ہے جیسے ایک بے خبر درخت یا پودا خاموشی سے کرتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا مکمل شعور رکھتے ہوئے بے شعور فطرت جیسی خاموش اطاعت ممکن ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے طور پر ضرور کھوجنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔